خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے. عبید اللہ ابن زیاد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا. اس نے کہا حسین سے؟ کہاں میں نہیں جاؤں گا. نہیں جائے گا تو تجھے رہ کی حکومت نہیں ملے گی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو. گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رہ کی حکومت 2 دن کی حکومتیں. آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر. لیکن وہ نہیں مانا, نکل پڑا. لے کر کے آیا لشکر اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا. آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے. کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی. باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی. سعد ابن ابی وقاص, حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اور بیٹا ایسا پلید, آل نبی کا دشمن, آل نبی کا دشمن, آل نبی کا غدار. بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی. امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے, یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے. آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے. یقین ہے ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے. لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو. یہ سارا پکچر صاف ہو جائے, سارا معاملہ کلیئر ہو جائے. اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا. ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں, ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے کوئی بات, کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے. لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا شمر ابن ذل جوشن. یہ چتکبرا کتا تھا, یہ کوڑی تھا, کوڑی. حضور کی حدیث میں آیا ہے, آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا, کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا, چتکبرا ہوگا وہ, اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا. وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. یعنی سارے گنڈے, نکمے, لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں, اور سارے پارسا حسین کے ساتھ. اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ, سبحان اللہ. اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے, اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے. اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن لوگوں کو عقل تو آئے, نماز میں درود پڑھتے, نماز کے باہر لڑتے ہیں. یہی وہ بھی کر رہے تھے. نماز کے اندر درود پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے. ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے. اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا, ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس, وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو. ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا. اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو تو ذلیل ہوگا, کوئی عزت نہیں ملے گی تیری. انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی. اس نے کہا اچھا, مشیر بھی اچھے چاہیے, غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں. اللہ تعالی جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے. بہرحال شمر آیا. آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی. بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا. 22,000 کا لشکر ایک طرف,
दूसरी तरफ 72 नफूस कुदसिया, 72 लोग, उनमें बच्चे भी हैं, बीमार भी है, 80 साल का बूढ़ा भी है। हबीब इब्ने मज़ाहिर की शक्ल में 80 साल का बूढ़ा, अली असगर की शक्ल में 6 महीने का बच्चा। असगर जब निकले थे तो 1 महीने के थे और अब उनकी उम्र 6 महीने हो रही है। मौला हुसैन तलवार पर टेक लगाकर यूं बैठे हैं, आंख बंद हो गई है। ख्वाब में क्या देखा? नाना जान तशरीफ लाए। हुसैन मायूस है मेरे बेटे। अस की नाना देखे ना आपकी उम्मत कितनी सताती है। इरशाद हुआ, हुसैन गम न कर, कल आकर मुलाकात होगी, कल हौज़े कौसर पे आके मिल लेना। आंख खुली, आंख से आंसू आ गए। उधम मची हुई थी। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास जाकर देखो ये उधम कैसी। अर्ज की, आका ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। फरमाया कि इनसे कह दो आज लड़ाई नहीं होगी, 9 मुहर्रम है, आने वाली शब आशूर है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, इसलिए हम इबादत करना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, सजदे करना चाहते हैं, ताकि जिंदगी की आखिरी रात दिल खोल के सजदा कर लें। ए हुसैनियों, मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, आज की रात धूम धमाके और खुराफात, बिदआत, इस्लाम के मुखालिफ कामों में न गुजारो। ये रात बरकत वाली है। मौला हुसैन ने इसको इबादत के लिए मांगा है। इस रात इबादत करो। उसके बाद फिर ये वो रात को जब इबादत होने लगी खैमे आले रसूल में, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सजदे कर रहा है। मौला हुसैन सुभान रब्बियल आला के नगमे गुनगुना रहे हैं। इबादतों पे इबादतें हो रही है। पता नहीं क्या लुत्फ और लज्जतें आई होगी उस सुभान रब्बियल आला की आखिरी सदाओं में। मेरा ईमान तो ये कहता है हुसैन सुभान रब्बियल आला कहते होंगे और रब्बे आला अपने जलवों से पर्दे हटा करके हुसैन को दीदार कराता होगा। इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। मौला हुसैन, आका हुसैन सजदे में है, तिलावत कुरान हो रही है, इबादतें हो रही है, इस्तिग़फ़ार हो रहे हैं। अब इसके बाद दूसरी रात हमने नहीं देखना है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हुसैनियों, तुम भी इस नकल को जिंदा करो, तुम भी इबादत में रात गुजारो, तुम भी आहुजारियां करो, अपने अल्लाह को मनाओ। उसके बाद इबादत से फारिग हो गए तो मौला हुसैन ने रिश्तेदारों को, बेटों को, भतीजों को, सबको जमा किया, साथियों को जमा किया। जलता हुआ चिराग हुसैन ने बुझा दिया। फरमाया, लोगों, मेरे खानदान वालों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरे भतीजों, मेरे भाइयों, इसलिए कि मौला अली की दूसरी बीवी के बेटे भी मौजूद थे साथ में। अगरचे वो फातिमा की औलाद न थे लेकिन सौतेले भाई थे। हुसैन, तेरे सौतेले भाइयों को भी मेरा सलाम हो। वहां सौतेले भाई यूसुफ को कुएं में डालते हैं। तेरे सौतेले भाइयों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। सबको जमा किया मौला हुसैन ने। फरमाया, वो सामने 22,000 का लश्कर है और वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने चिराग बुझा दिया। एक एक आदमी एक एक का हाथ पकड़ ले, यानी जो मेरा साथी है, वो मेरा सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ करके चुपके से खैमे से निकल जाए। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ, अपनी जानें न खोना, अपनी जानों पर बन आ गई है। जाओ, सिर्फ वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जान दे दूंगा, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद चिराग बुझाने के बाद देर तक मौला हुसैन खामोश रहे और उसके बाद जब चिराग जला तो आंसुओं की लड़ियां थी, खैमे में हिचकियां थी। मौला हुसैन ने कहा, तुम गए नहीं? कहा, हुसैन कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे? यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन, हमारे खून में का एक भी कतरा जब तक बाकी है हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले
پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی۔ زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا امتحان، گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو، مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ او کوفہ والو، تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی۔ شمر لعین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک پلٹ گئے۔ اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا۔ وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے۔ میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی،
حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. ہر اس طرف کے میدان میں تھے، مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر، تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے، اتنے لوگوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. اتنوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. ہر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے ہر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. ہر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور ہر کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ ہر کا سر رکھا. ہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش ہر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. ہر کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. ہر نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا، اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت ہر کے مزار پہ گیا کہا ہر تجھے مبارک، تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی، آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہیں. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا. سبحان اللہ. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے، میرے یار تھے. اسی لیے تو گھر میں میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والِ السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں، دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں، اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی، قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں، اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں، جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث العظم دستگیر ہیں.
یہ حسنی سادات حضرت حسن مسنہ سے، لیکن محمد حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبی آئے، چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے، سارے آبان و انصار شہید ہو گئے، ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے جانے دے۔ حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا، بی بی سکینہ کے ساتھ جیسے ہی قاسم سامنے آئے، حضرت امام قاسم سامنے آئے، مجھے میدان میں جانے دے۔ آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی، کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر عجیب سے آثار ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے، بھائیوں کا لاشا، دوستوں کا لاشا، احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب۔ عجیب حال ہے، ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے 3 دن اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے، مولا حسین تیری عظمت پہ سلام۔ اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ مولا حسین نے جب منع کر دیا، امام قاسم پھوپھی کے فادر، پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے۔ پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا، بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا، ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے، ابھی وہ موقع نہیں، اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا، ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے۔ اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت۔ اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا، اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی، یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا۔ امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی، سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے۔ آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے، بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا، بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ قاسم کے تو باتیں کھل گئی، چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو، دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں، میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے۔ امام نے خط لیا، دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو۔ کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے، جہاں نماز کی پابندی ہے، وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے۔ مولا حسین نے خط پڑھا، مچل گئے، ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے، اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی۔ اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے، حسین مظلوم ہے، مسافر کی دعا سنتا ہے، حسین مسافر ہے، تو مجاہد کی دعا سنتا ہے، حسین مجاہد ہے، تو غازی کی دعا سنتا ہے، حسین غازی ہے، تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج جمعہ بھی ہے، تو عاشورہ میں سنتا ہے، آج عاشورہ بھی ہے۔ مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی
بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی، تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ ندائے حسین قبول کیا، تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی، اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے، اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، نعرہ غوث۔ میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں، میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں۔ مولا حسین کی دعا کی برکت ہے، اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا۔ حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر، ابتدا قاسم، بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی۔ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی۔ ارے یہ کتنی شان کی بات ہے، آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے۔ امام حسن کو مولا نے، حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے، لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی، اللہ نے کیسی شان بلند کی۔ اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا، جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا، جا۔ حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے، اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ ہائے کتنے حسین ہیں وہ لوگ، کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ، سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے۔ قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا، تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے، کہ کون ہے مقابل میں آنے والا؟ امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا، دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے، بہت چرچے تھے اس کے۔ عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی، اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے، اس نے کہا یہ بچہ ہے میری توہین ہے، تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک وار میں کی۔ یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کے پھول، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے، لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے، اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72، اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے، زمین کی تہ الٹ دیتے، لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا، انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا، انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا۔ مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا، اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی۔ مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا، علی کا پوتا ہے، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا، اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی، اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب 1000 کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلوار کا وار کیا، اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی، مولا امام قاسم گھوڑے سے زمین پہ آیا، حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آواز دی، چچا میری خبر لینا۔ حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر
سے آواز جو آئی تھی میری خبر لینا، تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے، اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا، اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو 19 سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بھتیجے تھے، امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کر کے آپ کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بھتیجے کا لاشا لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے۔ سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بھتیجا، جب لاشا رکھا تو حضرت زینب آئی، بھیا اپنی بہن کی کوئی بات تو نے کبھی کاٹی نہیں، کبھی ٹالی نہیں، ہاں آج میری سنے گا؟ جی بہن کیا بات ہے؟ کہا تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے، میری بھی 2 قربانی کربلا میں لائی ہوں، قبول کر لیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میرے جو اون و محمد ہے نا 2 بیٹے، تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر 6 سال کی تھی اور ایک کی عمر 7 سال کی۔ آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں، وہ 6-7 سال کے بچے ہیں۔ امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تھا، بھائی امی فاطمہ کا واسطہ۔ جیسے زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھیا امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود خالی ہوئی، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی، ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر، او میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے، تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، یہ بہنیں مائیں، ساس بہو کی سیریل دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں بے پردہ جانے والی میری مائیں اور بہنیں، گانے سننے والی، فلمیں دیکھنے والی میری مائیں اور بہنیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اگر گود اجاڑنی پڑے تو اجاڑ دو۔ زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے، زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے، صرف داستان کربلا سن کر آنسو بہا کر چلے نہ جانا، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ 3-3 4-4 کلومیٹر سے میری مائیں اور بہنیں پیدل چل کر کے آتی ہیں، میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ، عمل کرنے والی بنو، پردے کی پابند بنو، نماز کی پابند بنو، شریعت کی پابند بنو، دین کی پابند بنو، کنیز زینب بن جاؤ، کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا میری قربانی قبول کر لے۔ کہا بہن 6-7 سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجوں کربلا میں؟ فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ مجھے رسوا نہ کر، فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی؟ اتنا سننا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، کبھی تیری بات کو میں نے نہ کہا، ٹھیک ہے بھیج دے، بھیج دے۔ اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں؟ 6 اور 7 سال کا بچہ، زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ باندھتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں زینب مدینے سے لائی تھی، جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب حسین شہید ہوگا، قاسم جب بڑی بڑی تلواریں لے کر کے جائے گا، اکبر جب تلواریں لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے۔ چھوٹی چھوٹی تلواریں پہلے سے چھپا لائی تھی۔ اے زینب تیری عظمتوں کو سلام،
पकीज़गी को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम, तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। जैसे नबी की बेटियों में फातिमा की कोई मिसाल नहीं, वैसे फातिमा की बेटियों में ज़ैनब तेरी कोई मिसाल नहीं। क़यामत तक तेरा इस्लाम पे एहसान रहेगा ज़ैनब। ए आका ज़ैनब, तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरे मज़ार को सलाम। अल्लाह क़यामत तक तेरे मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात करे। तूने वो तारीख रकम की है और तूने वो ज़हन दिया है कि औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर के बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत उसका नाम है कि वो दीन बचाने के लिए अपनी गोद भी उजाड़ देती है। ये ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब ने नन्ही नन्ही तलवारें बच्चों को दी, बेटा जाओ मामू को आखिरी सलाम करो और करबला में जाना। देखो बेटा, तुम्हारा दादा जाफर तैयार है। जाफर तैयार, ये जाफर तैयार कौन है? मौला अली के सगे बड़े भाई हैं और बहुत बहादुर थे। जंग मौता में इनकी शहादत हुई। बहुत बहादुर थे ये। इंशाल्लाह कभी इनकी बहादुरी पे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ने तौफीक दी तो अपनी जिंदगी यही है, इन आकाओं का जिक्र करें और अपनी बिगड़ी बनाते चले, तकदीर संवारते चले। जाफर तैयार तुम्हारा दादा है। बेटा घबराना नहीं, मुकाबला करना। माँ ने दुआएं दी। जब वो रुखसत कर रही थी तो वो फातिमा की बेटी थी। जब वो रुखसत कर रही थी तो फातिह खैबर अली की बेटी थी। इतना हौसला था। जब नन्ही तलवारें लटका करके शहजादे चले हैं तो शिमर ने, लईन ने पुकारा, हुसैन जवान खत्म हो गए, बच्चों को भेज रहा है। हुसैन अब उसको क्या समझाएं कि यहां तो बहन मां के वास्ते दे रही है। जब बच्चे मैदान में आए तो कहा, खबरदार मामू की बेअदबी न करना, पलीद तू आ मैदान में अगर तुझ में हिम्मत है। तुम्हें बच्चा समझता है? हम अली के घर के बच्चे हैं। अरे जिसे दूध मिला है अली की बेटी का और जिसका खून जाफर तैयार का है, फिर देख वहां कैसी बहादुरी है। जब इतने सख्त जुमले कर रहे बच्चों ने कहा तो फिर उन जालिमों ने कहा कि एक काम करो, इनको चारों तरफ से घेर लो। ज़ैनब तसव्वुर में करबला आ जाए। सैयदा ज़ैनब का हुजरा में खैमा में देख रहा हूं कि मैंने उसकी ज़ियारत की है। आज भी करबला में हज़रत ज़ैनब का खैमा मौजूद है, आज भी मौजूद है। जहां पर उनका खैमा लगा था वहां पर एक गुंबद बना दिया गया है और मैदान करबला जंग कहाँ हुई थी वो निशान भी मौजूद है। अल्लाह आप सबको भी वो दिन दिखाए और अल्लाह मुझे भी बार बार नसीब फरमाए। सैयदा ज़ैनब खैमे पे खड़ी है, सर पे चादर डालकर और हाथ को आंख पर रख करके देख रही है। मेरे दूध के पाले कैसी बहादुरी के जौहर दिखा। लेकिन आखिर वो मां थी। जब चारों तरफ से घेर लिए गए, बच्चे नजरों से ओझल हो गए। जब खैमे से भेजा तो वो अली की बेटी थी और फातिमा की बेटी थी। इतनी बहादुरी तो दिखाई, लेकिन जब बच्चे घिर गए हैं और नजरों से ओझल हो गए, भाई को लिपट गई, भैया मेरे बच्चे। तसव्वुर में लाए ना, किसी के बेटे का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर कहता है घर ले जाओ, अब मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। मां कैसे पछाड़े खाती है, बाप को कैसा रोना आता है। ज़ैनब के भैया मेरे बच्चे, भैया मेरे बच्चे। अभी तीसरी बार अपना बच्चा ना कहने पाई थी कि आवाज आई, हुसैन ले जा अपने भांजों का लाशा। मौला हुसैन जब गए तो दोनों भांजों को सीने से लगाकर घर की तरफ लाए और बहुत तकलीफ थी मौला हुसैन को। रोते हुए आए। दो ही बेटे थे ज़ैनब के। कितने? दो ही बेटे थे ज़ैनब के, दोनों कुर्बान कर दी। आज ज़ैनब की गोद उजड़ गई, ज़ैनब की गोद खाली हो गई। सैयदा ज़ैनब के पास मौला हुसैन आते हैं और बहन की गोद की तरफ उन लाशों को बढ़ाते हैं। ज़ैनब अपने भाई का मुंह तक के कहती है, हुसैन मेरी कुर्बानी तूने कबूल कर ली। मौला हुसैन
پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے۔